ناظرین، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کی خوبصورتی، حسن، اللہ پر توکل اور آزمائش کا قصہ سورہ یوسف کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن کریم کے اندر موجود سب سے خوبصورت قصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آزمائش میں ڈالا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اس اندھیرے کنویں میں بے یار و مددگار ہونے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آپ نے ہر موقع پر صرف اللہ پر توکل کیا، اور اللہ نے آپ کو ہر آزمائش سے اس طرح نکالا کہ جس کے راستے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا، جو کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کنویں سے نکال کر آپ کو مصر کے بازاروں میں غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے یکتا پرست بنانا تھا۔ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں پہنچے، وہیں پر جوان ہو کر جب بڑے ہوئے تو آپ پر الزام لگا کر بے قصور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اسی جیل میں آپ کی جوانی کے قیمتی 25 سال ضائع کر دیے گئے، مگر آخر میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ ہر جگہ سے سرخرو ہو کر مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو اپنے اعلی اخلاق اور تبلیغ سے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ ناظرین، فرعون مصر یعنی مصر کا بادشاہ اخناتون اور اس کی عوام آپ سے بے حد محبت کرنے لگے اور آپ کی موجودگی کو مصر میں باعث برکت جانا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی والد، بہن، بھائی سب فلسطین میں آباد تھے۔ آپ کو بھی وہیں سے قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر میں بیچنے کے لیے لائے تھے، لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں کو مصر بلایا، انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے پورے خاندان کو یہاں پر مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا۔ دریائے نیل کے پاس ایک زرخیز جگہ ان کے لیے مختص کر دی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ انہیں کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں سورج، چاند، ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ آپ کے باقی تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اور اپنے اس خواب کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا، جنہوں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر بالکل مت کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے حسد کیا کرتے تھے۔ اس بات کو سننے کے بعد تو آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ اپنا الگ حجرہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں پر مصر لے کر آئیں، تو اپنا وہ کرتا بھی بھیجا جو کہ انہوں نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں مصر میں غلام بنا کر لایا گیا تھا، اور حکم دیا کہ اسے میرے والد کی آنکھوں پر مس کرنا، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جائے گی، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اسے آنکھوں سے مس کرتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر آ کر
آباد ہو گیا۔ 40 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی جدائی آخر کار ختم ہوئی۔ جب دونوں آپس میں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ ناظرین، اس کے بعد مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال تک۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو وہیں پر بنانا جہاں پر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام اور والد اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی فلسطین میں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ عنقریب قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کی پہلو میں دفن کرنا۔ مگر جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں پر کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں آپ کی تدفین کی جائے تاکہ ان کا علاقہ بابرکت رہے۔ لہٰذا اختلافات سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا آپ کو کسی خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ ایک تہہ خانے کی جگہ پر مدفون کر دیا، جہاں سے دریائے نیل کا پانی گزرتا اور پورے مصر میں پھیل جاتا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، بادشاہتیں بدلتی گئیں، مصر کے کئی فرعون آئے اور گزر گئے۔ 400 سال کا وقت گزر گیا، پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل قوم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ لہٰذا اللہ نے اس بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور یہ سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کی آبادی کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن ہر بار راستہ بھول جاتا تھا، بار بار یہی ہوتا رہا۔ لہٰذا اب کی بار بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آپس میں مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو، ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جا کر وہیں پر ان کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی قبر کی نشاندہی کرے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، اور وہ بھی ایک شرط پر۔ اور اس بڑھیا کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے جس کا ذکر حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بدھو شخص نے دعوت کی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی سے اس قدر خوش ہوئے کہ فرمانے لگے کہ شخص کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صرف ایک اونٹ اور بس ایک بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی؟ تو اس سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور یہ وہی بڑھیا تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ صرف اس وقت آپ کو دوں گی جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت میں آپ کی پڑوسن ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں۔ لہٰذا یہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو۔ جب پانی خشک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی اور پورے 400 سال بعد ان کے والد اور ان کے دادا کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، مصر میں اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت ان کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، حالات تمہارے کتنے بھی خلاف ہوں، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، کسی کے بھی آگے مدد کے لیے مت جھکنا سوائے اللہ رب العزت کے، کیونکہ اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا کائنات کا سب نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔